بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال نامہ نیٹ ورک کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں اویس قمر غازی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق MNA ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب۔ ان سے آج ہم بات کریں گے، ان کے 10 سال جو دور اقتدار گزرا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور آئندہ الیکشن میں وہ کس سیاسی پارٹی سے الیکشن کا اعلان کریں گے، اور اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے سوال نامہ نیٹ ورک کو ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے نون لیگ کو کیوں چھوڑا، اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ شکریہ، بہت شکریہ جی، بڑا اچھا سوال بھی ہے اور بر وقت بھی ہے۔ مطلب وہ نون لیگ کو، کیونکہ ہم تو خیر بیسیکلی جو ہمارا خاندان ہے وہ مسلم لیگ ہی ہے، اور خاص طور پہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ظفر اللہ ڈھانڈلا صاحب، ان کی بڑی کمٹمنٹ ہے مسلم لیگ نون سے۔ بس وہ کچھ حالات ایسے رہے سارے، یعنی کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ 2 دفعہ الیکشن لڑا، بڑا مشکل الیکشن تھے۔ ایک چودھری شجاعت حسین کے خلاف 2002 میں، پھر 2008 میں پھر بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن تھا، وہ بھی نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑا۔ تو جب 2013 کا الیکشن آیا اس وقت ٹکٹ میرے مخالفوں کے پاس تھا، میرے پاس نہیں تھا نون لیگ کا، حالانکہ حق میرا بنتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم جیتے 3 سیٹیں MPs کی اور ایک MNA کی سیٹ ہم آزاد جیتے۔ آزاد جیت کے پھر ہم نون لیگ میں چلے گئے غیر مشروط طور پہ ظفر بھائی کی وجہ سے۔ تو وہ پھر ہم سارا نون لیگ کے ساتھ چلتے رہے۔ اس میں بہت سی ایسی وجوہات تھیں، بہت سے، جو ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ تو پھر میرے کچھ MPs کی مجبوریاں تھیں کہ MPs جانا چاہتے تھے دوسری طرف، مجھے بھی پھر، کیونکہ یہاں دھڑے کی سیاست اہم ہوتی ہے اور بغیر دھڑے کے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ پارٹیوں کا اتنا ووٹ نہیں ہے جو اتنا میٹر کرتا ہو، دھڑوں کا زیادہ ووٹ ہے، پارٹیوں کا کم ہے۔ تو پھر ہمیں جانا پڑا PTI میں، اور اگلا الیکشن ہم PTI سے لڑے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے 10 سالہ دور اقتدار گزرا، اس میں آپ نے ترقیاتی کام کتنے کروائے ہیں؟ دیکھیں جی، 10 سالہ جو ہمارا دور گزرا ہے پورے گروپ کا، میرا، عامر کا، ملک غضنفر عباس چینا کا، تو ہم نے ان 10 سالوں میں اتنے ترقیاتی کام کروائے ہیں کہ جن کی مثال پچھلے 70 سال میں نہیں ملتی۔ صحیح۔ کسی چیز کو آپ لے لیں، صحت لے لیں، ایجوکیشن لے لیں، انفراسٹرکچر لے لیں، بجلی کے کام لے لیں، نئی بجلیاں لے لیں، بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ یعنی کہ ہر طرف ہم نے کارپیٹ سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے پورے حلقے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹی، تھالی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ تیسرا یہ کہ ہم نے ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کروایا، نئے BHUs بنوائے ہیں بہت سے، 8-10 کالجز ہم نے بنوائے۔ اس پورے 70 سال میں کل ضلع میں 7-8 کالج تھے، اور ہم نے ان 10 سالوں میں 8 کالجز بنوائے ہیں۔ تو یہ بڑی اچیومنٹس ہیں۔ پھر ہم نے جو 1000 سے زائد آبادیوں کو، نئی آبادیوں کو بجلی دی ہے میں نے۔ صحیح۔ اچھا جی، گریڈ سٹیشنز بنوائے ہیں، فیڈرز بنوائے ہیں، جو وولٹیج کا مسئلہ تھا ان علاقوں کا وہ حل کروایا ہے۔ صحیح۔ تو کام اتنا ہوا ہے کہ جس کو آپ جس شعبے میں آپ لے لیں اس میں ان گنت کام ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آئندہ الیکشن آپ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوں گے یا آزاد لڑیں گے؟ یہ دیکھیں جی، ابھی ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ فیصلے ہوتے ہیں جو آپ کے ووٹر سپورٹرز ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو عمائدین ہوتے ہیں ہمارے گروپ کے، بڑے بڑے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں مختلف جگہوں پہ، تو ان کے ساتھ مشورہ، پھر خاندان کا مشورہ، پھر اپنے جو ہمارے MPs ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ۔ تو یہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے، لیکن بہرحال ہمارا جو عوامی خدمت محاذ کا جو ایک پینل تھا وہ مل کے ہم الیکشن لڑیں گے، اور فیصلہ بھی جب وہ شیڈیول اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بکھر شہر میں سیوریج کا نظام بحال نہ ہو سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، بہت بڑا پروجیکٹ تھا سیوریج کا جو میں نے اور عامر نے دیا مل کے۔ صحیح۔ اس کی جب شروع میں ہم نے اس کے لیے دیا تھا تو یہ 65 کروڑ اس کا اسٹیمیٹ تھا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے اب 1 ارب سے وہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے شروع میں ٹیکنیکلی اس کی ڈسپوزل کا مسئلہ تھا کہ پانی ڈسپوز کہاں کیا جائے۔ صحیح۔ اس پہ پھر کچھ سال 1.5 سال وہ ڈیلے ہو گیا۔ پھر جب کام شروع ہوا تو پھر کچھ لوگوں نے، اب میں ان کا نام لوں تو لوگ کہیں گے کہ سیاسی وکٹمائزیشن کرتے ہیں، انہوں نے سٹے لے لیا، سٹے کی وجہ سے بہت ایک جگہ پہ رکا رہا کام۔
تو ان کے مختلف ڈیلیز آتے رہے، لیکن وہ کام شروع ہے انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ اس سال میں وہ کنیکٹ ہو جائے گی لائن جو ہے. ڈاکٹر آئندہ الیکشن میں عوامی خدمت محاذ کا اتحاد قائم رہے گا؟ انشاءاللہ ضرور رہے گا، کوئی اس وجہ نہیں کہ اتحاد قائم نہ رہے. ڈاکٹر عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد آنے پر آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑ دی؟ میں نے تو ان کے خلاف کوئی ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے پہلے ہی شوکاز نوٹس دے دیا. پھر اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ میں نے انہیں کہا کہ یا تو آپ مجھ سے معذرت کریں آ کے، جو آپ نے شوکاز نوٹس دیا کیوں دیا مجھے. صحیح. میں نے تو آپ کے خلاف ووٹ نہیں دیا. باقی جو ملنا ملانا ہے ہمارا یا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. صحیح. میری ان سے ملاقاتیں بھی ہیں، میں ملتا بھی رہا ہوں اور اب بھی ملتا ہوں. میں نے کہا میں نہ آپ سے ڈرتا تو نہیں کسی سے کہ میں ڈر کے نہ ملوں. تو اس کے بعد پھر وہ حالات ایسے مس مینیج ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ صحیح ہوا ہے یا غلط؟ 9 مئی کا واقعہ جی کوئی بھی محب وطن شخص جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس واقعے کو. ہر بندہ اس کی مذمت کرتا ہے. ہم پاکستانی ہیں اور پہلے ہمارے لیے ملک اہم ہے، پھر ہمارے اقتدار بھی ہیں، ہماری پارٹیاں بھی ہیں، ہماری وابستگیاں بھی ہیں. دیکھیں جی اس میں تو ہمارے ملک کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا. ہماری جو فوجی تنصیبات ہیں جن کی طرف ہم کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دیتے ان پہ حملہ کیا گیا. شہداء کی جنہوں نے مقصد قربانیاں دے کے اس ملک کی حفاظت کی ہے، اپنی جان کی قربان، ان شہداء کے یادگاروں کو ہدف بنایا گیا. یہ تو ایسی چیز تھی جو ناقابل برداشت ہے. اس کو کوئی پاکستانی اور سچا پاکستانی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہ کرے. سر حلقہ پی پی 93 سے ڈھانڈلا خاندان سے کون سا امیدوار ہوگا؟ دیکھیں جی یہ فیصلہ جو ہے نا ابھی تو ہمارے خاندان کا فیصلہ نہیں ہوا. پھر پہلے تو اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے جو اس حلقے میں آتے ہیں، ان سے مشورہ کر کے، اور پھر خاندان کا مشورہ کر کے. ہمارے خاندان میں جو ہمارے سربراہ ہیں وہ ظفر اللہ ڈھانڈلا صاحب ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن چونکہ ابھی ان 2 حلقوں سے مخالفین نے بھی اپنے امیدواروں کا نہیں اعلان کیا، تو جب شیڈیول آئے گا تو اس کے بعد بیٹھ کے تو خاندان جو فیصلہ کرے گا اس کی ہر کوئی اس پہ عمل کرے گا. ڈاکٹر صاحب ضیاء خان ڈھانڈلا یا نعیم اقبال خان ڈھانڈلا اگر وہ 93 سے الیکشن لڑے آپ کس کی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی وہ ضیاء خان چھوٹا بھائی ہے، نعیم ہمارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تو یہ سارے ظفر اللہ خان ڈھانڈلا کے فیصلے کی پابندی کرتے ہیں. جو سردار ہیں ہماری فیملی کے ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کی پابندی، وہ جس کا فیصلہ کریں گے اس کی امداد ہوگی، اور علاقے کے لوگ بھی اسے ووٹ دیں گے اور خاندان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کا خاندان بیٹھ کے فیصلہ کرے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا نگران حکومت وقت پر الیکشن کروانے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں چونکہ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے اور انتظامات بھی سارے چل رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ یہ اس الیکشن 8 فروری کی جو ہے اس پہ الیکشن نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آئندہ کا جو آپ کا منشور ہے اتحاد کا کیا ہوگا اس کے الیکشن کے حوالے سے؟ الیکشن کے حوالے سے جی ہم نے تو بہت سی چیزیں ہیں، وہ ہم اپنا منشور چھاپیں گے جب کمپین میں جائیں گے، تو جو چیزیں ہیں جو چیزیں ہم نے فوکس کرنی ہیں وہ ہے. لیکن اس میں جو 2 مین چیزیں ہیں جو بکھر کی اب رہ گئی ہیں وہ ہے ایک فری انڈسٹریل زون کا قیام اور دوسرا میڈیکل کالج کا قیام. یہ 2 مین ایشوز ہیں جو بکھر کے ابھی رہتے ہیں، جو ایڈریس نہیں ہو سکے. ہم نے کوشش تو کی ہے بڑی، لیکن ان پہ کام نہیں ہو سکا عملی طور پہ. تو یہ 2 مین چیزیں ہوں گی کہ ایک ہم فری انڈسٹریل زون بنائیں گے تاکہ یہاں پہ انڈسٹری لگے اور لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ گورنمنٹ کتنے لوگوں کو نوکریاں دے سکے گی. تو اگر کوئی انڈسٹری یہاں پہ لگ جاتی ہے تو پھر ہزاروں لوگ. آپ بنا رہے تھے مٹھو بنڈو میں، کیا وہ کہاں تک اس کا کام پہنچا؟ وہ اس کا کام فی الحال رکا ہوا تھا، لیکن اب اس میں کوئی پیش رفت ہے تھوڑی بہت. امید تو ہے کہ اس سال میں یا اگلے سال کے اوائل میں اس پروجیکٹ پہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب بکھر کے عوام کی آپ کے ساتھ شکایت رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک کو ٹائم دیتے ہیں، بکھر کے عوام کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کلینک کا ٹائم بھی تو میں عوام کو ہی دیتا ہوں. بالکل بکھر کے دیکھیں جی میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، ایک پروفیشنل بندہ ہوں اور ڈاکٹر ہوں، اور میرا جو شوق ہے وہ میرا پروفیشن ہے. اس میں 2 دن اپنے کلینکس کو دیتا رہوں، ہفتہ اور اتوار.
5 दिन सियासत को देता रहा हूँ, जिसमें लोगों के काम, लोगों को यहाँ टाइम देता था, लाहौर जाना होता था, इस्लामाबाद जाना होता था, उनकी वहाँ तर्जमानी करनी होती थी, असम्बली में भी जाना होता था। तो 2 दिन जो करीने को देता हूँ वो तो एक खालिस्तान खिदमत का शोबा है। वैसे तो सियासत भी खिदमत का शोबा है, लेकिन वो खालिस्तान दुखी बीमार इंसानियत के साथ राब्ता भी होता था और उनको मैं देखता भी हूँ, और मेरा प्रोफेशन भी है। अब वो मैं प्रोफेशन तो अपना नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर साहब, नई खबरें कुछ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि आमिर खान शाहानी साहब नवानियों से इत्तेहाद का उनका कोई बातचीत हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आमिर खान ने खुद थोड़ी कहा कि मैं इत्तेहाद कर रहा हूँ, ना निवानियों ने कहा कि हमारा इत्तेहाद हो रहा है। ये बस सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं लोग, और दरमियान में जो मज़े लेने वाले लोग हैं ना जी, वो कर, इसमें कोई हकीकत नहीं है जी। तो वैसे तो मकसद है सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे रहेंगे जो अपना ग्रुप था। सही। और अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि निवानी शानी इत्तेहाद हो। डॉक्टर साहब, ज़िया खान ढांडला साहब का अभी कोई 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि पहले तो हमारे बुज़ुर्ग हमें अपने प्रेशर देकर या अपनी मोहब्बत से हमें बिठा लिया करते थे, लेकिन इस बार मुझ पर दोस्तों और मेरे भाइयों का बड़ा प्रेशर है। उन्होंने कहा आपने इलेक्शन लड़ना है क्योंकि अब नया हल्का बन चुका है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, मकसद है वो एक उनका अपना नुक्ता नज़र है, वो छोटे भाई हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन तो हर किसी का हक बनता है। सही। लेकिन जो मेन फैसला होता है हमारे ख़ानदान का, वो ख़ानदान और बिरादरी को बिठा के होगा। वो जो भी बुज़ुर्ग ख़ानदान के बुज़ुर्ग फैसला करेंगे, जिसके हक में फैसला करेंगे, उसमें ज़िया खान भी बैठा होगा खुद भी, क्योंकि हमारे सियासी बड़े तो ज़फ़र भाई है, अली खान है, ज़िया खान है, मैं भी हूँगा, सारे हमारे और बुज़ुर्ग सारे बैठे होंगे, सारे भाई बैठे होंगे, पूरा ख़ानदान बैठेगा। फिर जो ख़ानदान का फैसला होगा उस पर अमल होगा, जो जिसके हक पे। आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है जो जलसों में किया जाता है, एक दूसरे पे मुखालफिन पे गाली गलौज का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद आप क्या समझते हैं सर? सब लेकिन ये तो बहुत ही बुरी बात है, वो किसी लेवल पे हो, चाहे कौमी सियासत में हो, चाहे लोकल सियासत में हो, किसी को गाली गलौज करना, किसी के बारे में गलत बात करना। देखिए, ये जो सियासत है ये नज़रियात का इख्तलाफात होती है, सही, नुक्ता नज़र का इख्तलाफ होता है। पॉलिसियों का पे आप तनकीद कर सकते हैं, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे तनकीद करना, उसकी ज़ात के हवाले से बातें करना, ये बड़ी घटिया बात है और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाज मिलता जा रहा है कौमी सियासत में भी और लोकल ज़िलाई सियासत में भी। लेकिन मैं तो इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ, और ना मैंने कभी किसी अपनी तकरीर में कोई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ना मुखालफिन के लिए भी नहीं किए। सही। तो बाकी ये कि हमारा ख़ानदान, ख़ास तौर पे हमारे ख़ानदान का ये खासा है कि हमने मुखालफिन के ख़िलाफ़ कभी घटिया ज़बान इस्तेमाल नहीं की। डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये, मैं एक, चूँकि आगे इलेक्शन मुहिम आ रही है और इलेक्शन का दौर है, तो मेरी पूरे पाकिस्तान के लोगों से और ख़ास तौर से बखर के लोगों से और अपने हल्का के लोगों से ये पैगाम होगा कि ये वोट आपके पास अपने मुल्क की, अपने कौम की और अपने इलाके की एक मुक़द्दस अमानत है। आप जब वोट देने लगे तो किसी बिरादरी, किसी ज़ाती वाबस्तगी से बालातर होके देखें। जो भी उम्मीदवार आपके सामने खड़े हों, जो भी पार्टियां आपके सामने खड़ी हों, उसमें आपने ये देखना है कि कौन सा उम्मीदवार मुल्क के लिए बेहतर है, इस कौम के लिए बेहतर है, इस इलाके के लिए बेहतर है, आप लोगों की सही तर्जमानी कर सकता है, आपके हकूक़ की हिफाजत कर सकता है, आपके लिए असम्बली के फोरम पे बोल सकता है, आवाज़ उठा सकता है, आपकी बात कर सकता है, आपके इलाके की बात कर सकता है, उसे वोट दें। और बेशक अपने ईमान पे, ज़मीर पे तोलें, जो उम्मीदवार आपको मुनासिब नज़र है सही वो लें। और मेरा ख्याल में वोट देने या ना देने की वजह से हम सियासतदानों को भी मुखालफतें नहीं बनानी चाहिए। सही। वोट हर किसी का खालिस्तान अपना हक है, और वो जैसे उसको इस्तेमाल करे वो हम सबको कबूल करना चाहिए। बिल्कुल। तो बस यही पैगाम है कि ये वोट सोच समझ के उन लोगों को दें जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस ज़िला के लिए और इस इलाका के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और अच्छा साबित हो। आपने डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब की बातें सुनी हैं। उनका यही कहना है कि जो हल्के में अपने काम करवाए, जो मुखलिस हो, आपको जो अच्छा लगे आप उसको वोट दें। तो इसी प्रोग्राम के साथ आप हमें दीजिएगा इजाज़त। तो देखते रहिए सवालनामा नेटवर्क बखर। सवालनामा नेटवर्क, सवाल से जवाब तक।